بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب صحیح مسلم میں اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آدمی کے لیے اس کی بیوی، اس کے مال، اس کی جان اور اس کی اولاد اور اس کے ہمسائے میں فتنہ ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں انسان کے لیے باعث آزمائش ہیں۔ اسی طرح نماز، روزہ، صدقہ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، ان فتنوں کو اللہ کے فضل و کرم سے مٹا دیتے ہیں، یعنی انسان کو محفوظ رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ دنیا کی ہر چیز میں انسان کے لیے فتنہ یعنی آزمائش ہے۔ خوشی، غمی، دکھ، سکھ، امیری، غریبی، صحت، بیماری، کاروبار، عہدہ، اولاد، حتیٰ کہ اس کی جان میں بھی اس کے لیے آزمائش ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان کے جو نیک اعمال ہیں جیسے نماز، روزہ، صدقہ و خیرات، دعا، اذکار، تلاوت قرآن، والدین سے حسن سلوک، صلہ رحمی، یتیموں اور بیواؤں کی سرپرستی، رزق حلال اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب، عمل بالمعروف نہی عن المنکر وغیرہ، الحمدللہ ان نیک و صالح اعمال کی وجہ سے انسان ان فتنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بات ارشاد فرمائی ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ سامعین کرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ انسان کی نیکیاں بعض گناہوں کو اپنے آپ ختم کر دیتی ہیں۔ مثلا 5 نماز جمعہ سے جمعہ، رمضان سے رمضان، فرمایا درمیانی وقفہ کے گناہوں کا کفارہ ہیں جب تک آدمی کبیرہ گناہوں سے بچا رہے۔ امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ پس انفرادی فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے ہر انسان کو ان اعمال صالحہ کا خاص اہتمام کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے فتنوں سے محفوظ رہنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے کہ وہ اس طرز عمل سے ہمیں ان فتنوں سے انشاءاللہ محفوظ رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال کو اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم ان فتنوں سے بچ سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔